السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ جہاں تک گھیرا تنگ کرنے کی بات ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے گرد ایڈمنسٹریٹو گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ پہلے ایف آئی اے تھی، پھر الیکشن کمیشن کے کیسز تھے، وہ پورا جس میں آگو قاتلانہ حملہ اور سارا کچھ آ گیا، محسن رانجھا والا۔ اب نیب نے بھی جا کے سمن ڈیلیور کر دی ہیں۔ بہت ایشو بنا گرفتاری کا۔ اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے کہا کہ ہم نے پارٹی کل گرفتار کرنے بھیجی تھی۔ وہاں جو ایس ایس پی صاحب گئے، انہوں نے کہا ہم صرف سمن دینے آئے ہیں 7 تاریخ کا۔ بہرحال لیکن اس پہ ایک بڑا ڈرامہ لگا جب ان کے چیف آف سٹاف سینیٹر شبلی فراز صاحب نے لکھ کے دیا از ناٹ اویلیبل، جس کو اب یہ پولیس نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ اوبویسلی یہ فرق ہے تھوڑا سا، ناٹ اویلیبل اینڈ ناٹ پریزنٹ، وہ ٹیکنیکلی کھیلا گیا ہے، بٹ اس پہ بڑا فیلڈ ڈے ملا سرکار کو اور رولنگ پارٹی الائنس کو، جس میں انہوں نے ہر قسم کے القابات سے نوازا عمران خان کو، یہاں تک کہہ دیا کہ جی بیٹیوں اور بچیوں کو کھڑا کر دیا پولیس کے آگے اور خود چھپ کے بیٹھے رہے۔ وہ ایک فیلڈ ڈے چل رہا ہے۔ یہ تو چیزیں چل رہی ہیں اپنی طرف۔ عمران خان کی طرف سے ان کے لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہے ان کی گرفتاری، اس پہ بھی ہم تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن پہلے 2-3 سوال بڑے انٹرسٹنگ اٹھتے ہیں۔ 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے بڑا ایک اب ہم دکھا کیوں نہیں، ایکچولی ہم ان کی سنا نہیں سکتے آپ کو اسپیچ، ورنہ میں وہ پیسز پلے کرتا۔ جب انہوں نے 2-3 دن پہلے بڑا ایک کنسیلیٹری میسج دیا کہ ہر ایک سے بات چیت ہو سکتی ہے، بالکل پولیٹیکل پارٹیز کی کٹی نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آرمی چیف میرے سے کیوں مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں، میں سب کچھ بھولنے پہ تیار ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس پہ بھی ڈفرینٹ ریاکشنز آئے۔ لیکن کل جب انہوں نے تقریر کی، جس کے بعد بین آیا پچھلے 24 گھنٹوں میں جب ان کی اسپیچ آئی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ 1-2 دن پہلے بلو کو ہاٹ کلولڈ تھا، پھر ایک دم بلو ہاٹ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ویئر آر وی گوئنگ ان تمام، اور کیا پالیسیز ہیں پی ٹی آئی کی، اور کیا ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان صاحب کی کیا پالیسیز اس وقت، کیا یہ ٹو اینڈ فرو کیا ہو رہا ہے۔ اسد عمر ہمارے ساتھ ہیں، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسد۔ اسد یہ بتائیں کہ پہلے آپ لوگوں نے شروع کی تحریک، جیل بھرو تحریک، اس پہ بڑا لوگوں نے اپوزیشن سرکار نے جو لوگ تھے پی ڈی ایم اینڈ ادرس، انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی خود ضمانتیں کروا رہے ہیں اور لوگوں کو، بچوں کو گرفتاریاں دلوا رہے ہیں۔ اب جب کل گئی پولیس پارٹی تو اگین وہی ایشو بن گیا۔ اسد یہ بتائیں اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے، گرفتاری دے دیتے ایز پر کورٹ اور آرڈرز اینڈ ایوری تھنگ، تو کیا ہوتا؟ کیا جو یہ فیلڈ ڈے ملا ہے سرکار کے لوگوں کو آپ پہ یہ ساری باتیں کرنے کا، کیا یہ they wouldn't have anything to say؟ کوئکلی میں پہلے آپ کو صرف ایک چیز یہ کہہ دوں، آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک میں ورکر کیوں جائیں گے اور خود ضمانت لے رہے۔ اس جیل بھرو تحریک کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہے جس نے وائس چیئرمین آف دا پارٹی شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی اسد عمر سے زیادہ ٹائم گزارا ہو۔ تو وہ تو لیڈرشپ جو ہے اس نے لیڈ کیا۔ ہمارے ساتھ دلیر ہمارے ورکرز تھے پہلے دن جو لاہور سے اریسٹ ہوئے، اور اس کے بعد سب کی رہائی ایک ہی دن ہوئی، تو یہ تو بالکل الزام اس کا کوئی مزہ کا خیز الزام ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یہ کوئی بڑی بہادری کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں مالک، آپ ایک ایسا کریں نا، اپنا چینل 92 والوں سے بولیں کہ ایک سروے کریں، پاکستان کی سڑکوں پہ نکلیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب ہم آپ کو 4-5 نام بتاتے ہیں، اس کے اندر شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، اس کے اندر اپنے زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہو اور عمران خان ہو، اور ان سے پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ دلیر ان میں سے کون ہے۔ اگر پاکستان کے عوام کی ایک بہت باری اکثریت نے یہ نہ کہہ دیا کہ عمران خان سب سے دلیر ہے ان سب میں، تو باقی میں ان کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ظاہر سیاسی مخالفت کچھ نہ کچھ تو بیچاروں نے کہنا ہے نا۔ زرداری صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے، آئی کوڈ ہیو واکڈ اوے، میں نہیں گیا، لیکن آپ گرفتاری سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ بہرحال آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے، لیکن میں ایک اور زیادہ سیریس بات کی طرف پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا خان صاحب کا ایک بڑا ڈفرینٹ میسج آیا، اور سب نے کہا کہ جی خان صاحب نے بڑا اپنی ٹون بدلی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھلانے کو تیار ہوں، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، مجھے صرف یہ نہ کوئی کہے کہ میں ان کے لوٹے ہوئے پیسے معاف کر دوں، سمجھ آتی ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ۔ اس سے جب اے پی سی کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے آرمی چیف اگر کہیں تو میں اس پہ سوچ سکتا ہوں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے سے ادارے بات نہیں کر رہے، بلا بلا بلا، اور لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایک رپروشما کی فضا بن رہی ہے۔ پھر اچانک سارا شروع ہو جاتے ہیں وہ،
اور پھر ہم ریاکشن دیکھتے ہیں کہ ان پہ بین لگ جاتا ہے. تیسرا بین ہے ویسے, اگست میں بھی بین ہوئے تھے ناظرین, تب اطہر منیلا صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے بین ختم کیا. پھر یہ نومبر میں بین لگا, پھر وہ شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے خود ہی کہا کہ جی فوراً یہ بین ہٹایا جائے, 1-2 گھنٹے میں بین ختم ہو گیا. اب دوبارہ لگ گیا اور یہ انسٹیٹیوشن کے آفیسرز کے اوپر بات کرنے پہ لگا. یہ اتنا سوئنگ ایک ایکسٹریم اینڈ سے دوسری ایکسٹریم پہ خان صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا, جہاں تک خان صاحب کی پالیسی اور تحریک انصاف کی پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے اس وقت. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کی مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. میں آپ کو شاید یاد ہو, میں آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے بات یہ کر چکا ہوں, میں یہ کئی مہینوں سے بات کر رہا ہوں کہ 1971 کے بعد سے پاکستان کے اوپر اتنا خطرناک ٹائم نہیں آیا, کیونکہ کبھی کوئی سیاسی مشکلات ملک کے اندر آ جاتی تھی, کبھی کوئی معاشی مشکلات آ جاتی تھیں, کبھی سماجی مشکلات ہو جاتی تھیں. یہ سب چیزیں یکجا ہو کے ایک وقت اتنا خطرناک وقت نہیں آیا. اس خطرناک صورتحال کے اندر جو تمام لیڈرشپ ہے, جو سیاسی لیڈرشپ کی سب سے بنیادی ذمہ داری تو سیاسی لیڈرشپ کی بنتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ریاست کے تمام ادارے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے اس مشکل وقت سے پاکستان کو باہر نکالا جائے. اس مشکل وقت سے باہر نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بالکل واضح دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں, اور یہ بات بھی ہم مہینوں سے دہرا رہے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں پہ آپ آگے ہیں جو معاشی مشکلات بھی ہیں, اور امید ہے کہ پروگرام میں آگے جا کے ذرا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا مشکلات ہیں, وہ بھی سیاسی انتشار کی وجہ سے جنم لی ہوئی ہیں. تو ایک طرف پاکستان معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے, دوسری طرف سیاسی تناؤ اور کشیدگی اور انتشار جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے رستہ یہاں سے باہر نکلتا ہے الیکشن کا ہی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی, انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے تاریخ طے کرنی چاہیے. ہم تو یہ مہینوں سے بات کہہ رہے ہیں, مہینوں پہلے اگر یہ بات مان جاتے تو خان صاحب کا اوپینین اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے, واضح ہے, اور انہوں نے کبھی بھی ذاتی کوئی انا کی یا کوئی انتقام کی سیاست انہوں نے کبھی کی نہیں ہے. تو ان کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا کہ میرے خیال میں, یعنی عمران خان صاحب کے خیال میں جس نے ان کے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی بھی کی ہے تو اس کو معاف کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمیشہ سے ان کی اپروچ ہی رہی ہے. آپ زندگی میں ان کے فیصلے دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ سے یہ نظر آئے گا. تو میرے خیال میں جو بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہی ہے. نہیں, لیکن میں ذرا اس پہ جانا چاہتا ہوں, جس طرح مریم نے اپنا, میں ان کی ہارشنس نکال دوں اگر, بیکاز وہ تو ظاہر جلسوں میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے, جب انہوں نے کہا کہ جی جانے والے کا گریبان پکڑ رہے ہیں, آنے والے کے پاؤں پکڑنے کی بات کی, بیڈ چوائس آف ورڈز, بٹ یو نو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, انہوں نے کہا جی یہ بات ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا خان صاحب بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فرد واحد ہے, جو آرمی چیف ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اور شاید اس لیے وہ انہوں نے تمام اپنا جو فوکس تھا وہ ایک فرد واحد پہ رکھا, جنرل باجوہ پہ, ان ٹرائنگ ٹو سینڈ اے میسج کہ ٹھیک ہے میرا اگر جو بھی اختلاف تھے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھے وہ چلے گئے تو آئی ایم اوکے ود انسٹیٹیوشن, میرا انسٹیٹیوشن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ بار بار کہتے بھی ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہی ہے تو پھر وہ سیکنڈری لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اتنی ہارشلی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ جو ہے پہلی بات تو یہ آپ کا ایک مفروضہ ہے, آپ کچھ ازیوم کر رہے ہیں, آپ ایک قیاس کر رہے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جو میں نے ان کی بات سنی, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہ عمران خان کی تو صرف بات نہیں ہے. آپ فوج میں کسی سے بات کر کے دیکھ لیں کہ جو اوور آل پالیسی ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے آرمی چیف کرتا ہے. تو وہ پالیسی ڈائریکشن جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ انفرادی طور پہ لوگوں کے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں. اس میں سے ایکشنز جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں سے ایکشنز ایسے ہو سکتے ہیں جو ٹھیک ایکشنز نہ ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ پوری فوج کے اندر جو بھی کوئی کام کرے گا اگر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو اس کا مطلب کہ آرمی چیف نے اس کو انسٹرکٹ کیا تھا اس لیے وہ کام ہوا. تو پالیسی ڈائریکشن بالکل آرمی چیف سیٹ کرتا ہے, لیکن انفرادی ایکشن جو ہے وہ ہر انفرادی ایکشن کا ذمہ دار آرمی چیف نہیں ہوتا. آپ فوج کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, یور اون فادر واز اے جنرل آلسو, سو آپ نے سارا سسٹم ایز اے چائلڈ بھی دیکھا ہے, گروئنگ اپ اینڈ ایوری تھنگ. ہم اس وقت فوج میں کہیں کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں ٹاپ کی جو کرٹیکل 3-4 موسٹ سینسٹیو پوزیشنز ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان 3-4 موسٹ سینسٹیو پوزیشنز پہ کوئی بندہ آرمی چیف کی مرضی کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ نچلے لیول پہ چھوڑ دیں, یونٹ میں ہو سکتا ہے کہیں نہیں.
میرے خیال میں جو اوور آل ڈائریکشن کے ریلیٹڈ، میں وہی آپ کو بول رہا ہوں، میں تھوڑا ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میرے صرف والد صاحب فوج میں نہیں تھے، ہمارے خاندان 3 نسلوں سے ہمارا خاندان جو ہے اس کا فوج کے ساتھ براہ راست رشتہ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ڈائریکشن جو ہے پالیسی کی، چاہے ہو یا جونیئر، اس نے فالو کرنی ہے جو کہ آرمی چیف سیٹ کرتا ہے. یہ جتنی میری فوج کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن انفرادی ایکشنز جو ہیں وہ ایکشنز لیے جا سکتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز آرمی چیف کی سینکشن کی بھی ہو. آپ کی اور شاہ محمود صاحب کی پچھلے 8-10 دنوں میں کوئی اہم ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد تو میں تو 8-10 دن سے اسلام آباد گیا ہی نہیں. مجھے شاہ صاحب کا مجھے پتا نہیں، شاہ صاحب بھی کہاں گئے ہوں گے. نہیں، شاہ صاحب بھی نہیں گئے اسلام آباد. شاہ صاحب جو ہیں وہ اٹک بیٹھے تھے، میں راجن پور بیٹھا تھا. تو ہم تو ذرا نہیں رہائی کے بعد obviously رہائی کے بعد ہمیں رہائی کے بعد سے نہیں، رہائی کے بعد سے جی نہ شاہ صاحب گئے اسلام آباد نہ میں گیا ہوں اسلام آباد. ہم دونوں اسلام آباد نہیں گئے. اب آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ کیا انسٹیٹیوشن کا آپ سے کوئی اختلاف ہے یا آپ کا انسٹیٹیوشن سے کوئی اختلاف ہے؟ ایگزیکٹلی کیا ریلیشن شپ ہے آپ کے چیئرمین کی آپ کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ دیکھیں، ہماری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف میں ہمارے خیال میں، ہماری نظر میں کوئی وجہ اس کی نہیں بنتی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ادارے کے ساتھ اختلاف ہو جائے گا. تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے ادارہ جاتی اختلاف کیا ہو سکتا ہے. جس طرح پہلے کہا گیا، چیئرمین نے بڑی واضح طور پہ کہا ہے، ان کے خیال میں جو پالیسی اپنائی گئی پچھلے سال 2022 کے اندر اپنائی گئی، جو آرمی چیف اس وقت تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے انٹرسٹ میں نہیں تھے. ہمارے خیال میں پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو فیصلے کیے ہوں وہ سمجھتے ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہے، لیکن ہمارے خیال میں ان سے پاکستان کو بھی نقصان ہوا. تو وہ تو بالکل ہے، لیکن ہمارا کوئی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کیا پالیسی فالو کرنا چاہتی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے. آپ بھی مجھے سمجھا دیں کہ یار تمہاری فلانی پالیسی جو ہے نا اس کی وجہ سے تمہارا ادارے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ بنتا ہے. ایک بڑا سیریس مسٹرسٹ ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ یار جو ان کے ساتھ اتنا چلے، خان صاحب نے ان کو نہیں چھوڑا، تو جن کے ساتھ ماضی میں تھوڑی بہت کچھ بیڈ بلڈ ہوا ہے چھوٹے موٹی اپوائنٹمنٹس ریموولز کے اوپر، تو یہ شاید پہلی بار انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشیل تھریٹ نظر آتا ہے خان صاحب سے. کیا آپ کے خیال میں ایگزیجریٹڈ ان کی یہ فیلنگ ہے، بیس لیس ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ یہ سوچتے ہیں نا تو اس کا مطلب وہ عمران خان کو سمجھے نہیں ہے. عمران خان کس قسم کا انسان ہے، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اسی سے شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک سیاستدان تھے، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، وہ عمران خان کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف ایسی کیمپین چلائی، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جو بہت ہی ذاتی نوعیت کی کیمپین تھی عمران خان کے خلاف، اور وہ بستر مرگ تک اپنی اس پوزیشن کے اوپر قائم رہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے ایک اپنے کزن اور ان کے بہنوئی کے بھائی تھے. میاں والی میں سیٹ دینے کا معاملہ آ گیا کہ دونوں میں سے ٹکٹ 2013 میں کس کو دینا ہے. عمران خان سمجھتے تھے کہ پارٹی کی کامیابی کے لیے ان کا وہ جو سخت ترین مخالف تھا، مرتے دم تک مخالف رہا، اس کا بیٹا بہتر کینڈیڈیٹ ہے پارٹی کے لیے، انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا اور اپنے کزن اور اپنے بہنوئی کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا. عمران خان جو ہے وہ بڑی پکچر دیکھتے ہیں اور وہ فیصلے جو ہے، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، میں آپ کو درجنوں مثالیں ایسے دے چکتا ہوں. عمران خان پیچھے دیکھنے والا آدمی ہے ہی نہیں. عمران خان فیصلے کرتا ہے کیا ان کی جو بڑا ان کا ویژن ہے، وہ بڑا کام جو کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ ان کا جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو اٹھانا ہے اور اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. جو اس کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں گے. میں مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ میرے لیے ذاتی طور پہ مجھے کون پسند ہے یا نہ پسند ہے. اچھا، مجھے ایک بریک کا لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک کے بعد آ کے کافی میں چار چیزیں ذرا جوڈیشری پہ بھی اور ان تمام چیزوں میں بھی آپ سے باتیں کرنی ہے. اسٹے ود اس. اور اکانومی تو آف کورس اسد عمر ہو اور اکانومی پہ بات نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو.
اسد صاحب یہ بتائیں کہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا جو آپ کا انسٹیٹیوشنز کا ایک مسٹرسٹ ہے؟ بیکاز پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹرسٹ ہوتا تھا تو کبھی سعودیز آ جاتے تھے, کبھی یو اے ای والے آ جاتے تھے, کبھی چائنا والے آتے تھے. اگر دوسرے دوستوں کو مانا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ کے تعلقات سب سے خراب ہیں چیئرمین صاحب کے. سو یہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا؟ مسٹرسٹ ہے تو صحیح, اس پہ تو کوئی ڈینائل ہے نہیں. جی شاید درست و ظاہر ہے ہماری تو کوئی بات چیت نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کوئی مسٹرسٹ ہو. یہ ویسے درست نہیں ہے کہ چیئرمین صاحب کے جو ہیں وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں. وہ تقریباً آپ نے جتنے بھی ممالک کی بات کی ان سب کے ساتھ ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں. اور اچھا, if I may interject, پچھلے دنوں بات کرتے کرتے چیئرمین صاحب نے ایک دم اچانک کہا میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں محمد بن سلمان سے, ہماری بات ہوتی رہتی ہے. وہ بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ تھا. وہ کیوں کہا تھا؟ کیا وہ یہی تاثر ظاہر کر رہے تھے کہ نہیں میرے ہیں تعلقات واٹ ایور؟ نہیں, جیسے مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ والا انٹرویو نہیں سنا تھا, مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا کیوں کہا تھا, لیکن میں آپ کو ابھی یہی بتا رہا تھا کہ جس وقت خاص طور پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو بالکل شروع کے جو میسیجز ان کے پاس آئے تھے وہ انہی لوگوں کے پاس سے تھے جن کا ذکر ہو رہا تھا. محمد بن سلمان اس کے اندر شامل تھے. ان کے تعلقات جو ہیں سب کے ساتھ ٹھیک ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا مالک, آپ کو شاید لگے گا میں سیاسی بات کر رہا ہوں, میں حقیقتاً دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال کے اندر آ گیا ہے. آپ نے وہ رضا ربانی کا خط پڑھا ہے نا جو انہوں نے لکھا ہے, وہ تو تحریک انصاف سے نہیں ہے. ان کو جو وسوسے ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں جو رضا ربانی نے بات کی ہے, یہ خدشات اس وقت پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہے. تو اصولاً تو جو پاکستان کی ذمہ داران ہیں, جو پاکستان کے اختیارات رکھتے ہیں اس کے اندر, جیسے میں نے پہلے بات کیا, جو سیاسی لیڈرشپ ہے, جو ہماری ادارے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, ان کی لیڈرشپ ہے, وہاں پہ اگر مسٹرز بھی ہے تو بیٹھ کے مسٹرز کو دور کرنا چاہیے. مجھے بتائیں کیسے ہوگا آپ لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے تو پھر یہ مسٹرسٹ وغیرہ کون, who will get everybody to talk to one another؟ ان سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا. اور اس کے لیے میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے جو پرسوں خطاب کیا, وہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا. اور میرے پاس تو کم سے کم جو فیڈ بیک آیا اس کا بہت مثبت فیڈ بیک آیا, اور وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے, وہ اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے, تحریک انصاف کو اندازہ ہے اس وقت پاکستان جو کتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. پھر اگلے ہی دن اگر وہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھا, ہم بھی اس کو انالائز کر رہے تھے, ہم بالکل وی سو دیٹ ایز اے پرومسنگ سٹیٹمنٹ. ہم کہتے تھے اچھا یار کوئی بات چیت چل سکتی ہے. آپ 3 دفعہ وہی بات کر چکے نا. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں یار, سیکریٹری جنرل آف پارٹی میں بیٹھا ہوا, میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ پرسوں جو بات کی تھی وہ عمران خان کا پالیسی سٹیٹمنٹ تھا. میں اس کو 3 دفعہ تو بول چکا ہوں, میں کتنی دفعہ اسی بات کو دہراؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ سب ادارے, اگر آپ کے خیال میں ہمیں کوئی پریشانی ہے, دیکھیں ہم تو 10.5 مہینے سے جھیل رہے ہیں نا اس کو. تحریک انصاف کو اگر صرف پریشانی ہوتی تو 10.5 مہینے گزارے ہیں, اور بھی 10.5 مہینے گزار لیں گے, ایسی کیا بات ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ معاملہ پارٹی کا نہیں ہے, معاملہ ملک کا آ گیا ہے. آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی, اصل آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی, لیٹ سے آپ چیئرمین صاحب, آپ کے شاہ محمود وغیرہ جو بھی ہیں, 4-5 ٹاپ کے لیڈرز ہیں, کبھی آپ کی بیٹھ کے صرف اس بات پہ بحث ہوئی ہے کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل مسٹرسٹ ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اسپیسیفکلی اس پہ بات کی ہے آپ نے کبھی؟ جی میں نے جیسے کہا کہ یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ مسٹرسٹ ہے, اور اس کے اوپر بالکل بات ہوئی ہے, اور اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اچھا پھر بتائیں کہ کون ہے جو ثالث ہو سکتا ہے, کون جو ہے جس کی بات کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے, جس سے مسٹرس کو ڈسپیل کیا جا سکتا ہے. تو ہم تو اوپن ہیں, آپ دیں ہمیں سجیشن. محمد مالک کو بنا لیتے ثالث. محمد مالک کو چھوڑے, آپ کو کوئی ثالث نہیں ملا, آپ کو کوئی ثالث نظر نہیں آیا؟ نہیں دیکھیں پوٹینشیل کون ہو سکتے ہیں, آپ کی جو پرانی لیڈرشپ گزری ہوئی ہے آپ کے, اس وقت تو سبھی کو انڈر فائر اٹیک کر دیا نا. اس وقت تو مسلم لیگ نون نے پوری توپیں کھول دی ہیں جوڈیشری کے اوپر, جو ہیں ان کے اوپر بھی, جو گزر گئے ان کے اوپر بھی, تو ان کو آپ نے وہ کر دیا. ورنہ جوڈیشری ایک بہت اہم اس کے اندر کردار ادا کر سکتا تھا, میرے خیال میں کر سکتا ہے ابھی بھی. آپ کو پتا ہے, پتہ نہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی نہ ہو جائے
لیکن اس وقت جو ہمیں باتیں سپریم کورٹ کے اندر کی بھی سننے کو مل رہی ہیں, ہم ملک کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں یار. صحیح بات, ہم تو صحیح بات, بالکل اس ملک کی جڑیں ہلا رہے ہیں. ویری الارمنگ, ویری الارمنگ. لیکن یہ بتائیں, ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ سیریس پاسبلٹی ہے عمران خان صاحب کے مارچ میں اریسٹ ہونے کی. اگر اریسٹ ہوتے ہیں واٹ ایور آن ون کیس اور اندر, آپ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد کیا آپ دیکھیں؟ ایبسولوٹ آپ انارکی دیکھتے ہیں؟ بیکاز آج جو الیکشنز پہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ الیکشن تو بھی ہونے نہیں چاہیے اور یہ ایشوز ہیں, یہ پیسے نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر ہیں. لیکن اس سے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آج رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا جملہ سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتے ہیں, لیکن ذرا انوائرمنٹ سن لیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے. یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا, نہ کوئی جلوس ہوگا, نہ کوئی ریلی ہوگی. تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. جناب اس ماحول کا الیکشن قبول ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں, وہ انہوں نے دو مختلف باتیں کی. ایک تو کہہ رہے ہیں کوئی جلسہ نہ ہو, کوئی ریلی نہ ہو, کچھ نہ ہو. تو رانا صاحب کے لیے ان کو یہ بری خبر سنا دوں, آپ کو نہ کوئی ایک بھی مزید جلسے کی ضرورت ہے, نہ ریلی کی ضرورت ہے. اس وقت جامپور کا جو الیکشن ہوا تھا وہاں عمران خان نے کوئی جلسہ کیا؟ 37,000 ووٹ کے مارجن سے اب سیٹ نکال کے جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے. تو وہ تو ریلی اگر کوئی پارٹی بھی نہ کرے تو الیکشن پھر بھی جو ہے نا تحریک انصاف نے سویپ کر جانا ہے. دوسری وہ جو بات کر رہے تھے وہ شاید اپنی سنتے رہے کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں کس طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے ججز کا نام لے لے کے ٹارگٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے سینئر فوجی افسروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. یہ بیانات ابھی آپ خود بھی سنا رہے تھے, ان میں سے کچھ بیانات ان میں سے آپ نے ابھی خود بھی سنائے, باقی جو ہے وہ سارا پاکستان سنتا رہ رہا ہے. تو شاید رانا صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے اپنی پارٹی سے, وہ چاہتے ہیں کہ سب کو نااہل کرا دے دیا جائے. دیکھیں انہوں نے صرف کام کی بات ایک ہی کی ہے, پوری اس کی تقریر کے اندر کام کی بات صرف ایک ہی. یہ فیصلہ حکومت کا ہے ہی نہیں, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, ان کی آئین کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ واضح فیصلہ کر چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے وہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے نا کہ بہت سارے پرابلمز ہیں الیکشن میں, بہت سارے نہیں ہیں مالک, ایک ہی صرف پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو عمران خان سے مقابلہ کرنے سے سیاسی موت نظر آ رہی ہے. صرف ایک پرابلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنی ذات کے لیے دیکھیں, میں پھر دوبارہ آپ کو کہوں گا, آپ سوال بہت اہم تھا. سب سے اوپر پاکستان ہے جی, سب سے مقدم ہے, ہم سے سب سے زیادہ اہم ہے, ہم سب اس سے کم اہم ہے. لیکن اس پاکستان کو بچانے کے لیے, اس مشکل سے نکالنے کے لیے جو اہم کردار اس کے اندر بنتے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, جو سیاسی پارٹیز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ سب اپنے اپنے ٹیبل پہ رکھیں یار ہمارے یہ خدشات ہیں یا یہ ہماری کم سے کم ضرورت ہے, یہ پوری ہوتی ہے نا تو چلو یار پھر جو ہے مل کے آگے پاکستان کو ادھر سے نکالتے ہیں اور ایک نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اگر یہ اپروچ لینے کو تیار ہوں تو شاید میرے خیال میں جتنے ملک کے حالات خراب ہیں تو شاید سب اپنی اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے, جو سب سے زیادہ انہوں نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے, اس سے شاید سب ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائیں. اور شاید یہ اس وقت کی صورتحال جہاں غریب تو چھوڑیں, متوسط طبقے کے آدمی کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا جو ہے مشکل ہو گئی ہے. لیکن اس میں اسد آپ جس بندے سے بھی بات کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں, آج فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ساؤتھ پنجاب میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. وہاں انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ بات چیت کریں گے سب سے. انہوں نے کہا جی ہر ایک سے بات چیت ہو سکتی ہے, ہر سیاستدان کی دوسرے سیاستدان سے, لیکن عمران خان سے نہیں ہو سکتی. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا یار وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اب سیاستدان یہ کہتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں کی الٹا ہمیں پڑ گیا. لگ یہ رہا ہے کہ ساری باتیں آگے خان صاحب کے اوپر رک جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل ویریبل ہیں. تو یہ ایک کمپلیکیشن ہے تمام ایکویژن میں بات چیت کی. دیکھیں اس وقت تمام باتیں آ کے رک جاتی ہیں عمران خان کے اوپر, تو اس میں تو کسی کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے نا. اس وقت پاکستان کی سیاست کا اور پورے نظام کا اس وقت سینٹر پیس عمران خان ہے. 60% پاکستان یہ جو ہے یا 50% سے زیادہ پاکستان جیسے ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو تو اس نے تو محور بننا ہے نا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سب نے یہ کوئی حل نکالنا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے ساتھ
کوئی ایسا حل نکالا جائے جس میں ان کی جو کم سے کم منیمم جو ضروریات ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو سکیں. عمران خان نے بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ کیا ان کے لیے ریڈ لائن ہے اور کہاں پر وہ بات چیت کے ذریعے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں 100% اس بات اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ یار اگر پیسہ عمران خان اور اسد عمر کا ہوتا تو ٹھیک ہے, ہم بیٹھ کے بولتے یار معاف کر دیا تم نے, وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے بھائی, ہم کیسے قوم کا پیسہ معاف کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کلیئرلی اس سے زیادہ واضح سٹیٹمنٹ عمران خان کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہٹا دیں, اس کے علاوہ بتائیں کیا بات کرنی ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے اسد. میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اکانومی از ان دا پٹس, اور جو حالات ہیں مہنگائی کے اور جو آگے چیزیں ہو رہی ہیں اور جو اقدام اٹھائے گئے ہیں پچھلے 2 مہینے میں, اس کا لیگ افیکٹ اب آنا شروع ہو رہا ہے. اگلا یہ مہینہ ماشاءاللہ ویسی رمضان کا مہینہ ہے. رمضان پہ تو اللہ کے نام پہ جتنا اس ملک میں مسلمان دوسرے کو لوٹتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ویسے ہی مہنگائی کا زمانہ ہوتا ہے, اس میں اب یہ کمپلیمنٹ کرے گا اور مہنگائی آنی ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بھی ہونی ہے. ادارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اداروں کے اندر بیٹھے دوسرے لوگ لگ رہے ہیں. آپ کے نزدیک کس بات کا زیادہ آپ کو پاسبلٹی لگتی ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الیکشن ہوں گے کسی بھی وقت اس ملک میں, جنرل الیکشنز, کہ ہمیں کوئی نظام کی ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے اگر امیجیٹلی چیزیں سنبھالی نہ گئیں؟ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد جواب لیں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے سوال تو میں اسد صاحب کے لیے چھوڑ کے گیا تھا, کیا ان کو الیکشن کا بیک اپ نظر آ رہا ہے یا دوسرا پیک اپ نظر آ رہا ہے؟ لیکن ایز وی اسپیک عمران خان صاحب نے ایک اور میزائل داغ دیا, ایک ٹویٹ دے ماری ہے. وہ کہتے ہیں now on 76 case against me, well on my way to a century of cases with the latest case of treason filed against me for highlighting. اب آپ مجھے بتائیں کیسے مسٹرسٹ آپ کا ختم ہوگا جب آپ کے چیئرمین میزائل پہ میزائل داغ رہے ہیں اسد صاحب؟ یہ فرینکلی اس کے سے آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس مسٹرس کو ختم کرنے کے لیے, اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ جلد سے جلد اس صورتحال سے نکلا جائے؟ کیا ہم اسی کے اوپر لگے رہیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اور ملک جو ہے وہ دلدل کے اندر دھستا چلا جائے گا, یا ہم نے اس ملک کو بچانا بھی ہے کہ نہیں بچانا؟ جو آپ سوال پوچھ کے گئے تھے کہ وہ بہت غلط سوال تو نہیں تھا, وہ میرے خیال کے اندر بڑا اہم سوال ہے اور شاید اہم ترین سوال ہے کہ جس طریقے سے یہ حالات جا رہے ہیں, جس طریقے سے ہو رہا ہے, اور عمران خان نے ساتھ یہ تو نہیں غلط کہا نا, 76 کیس تو ان کے خلاف ہو گئے ہیں, یہ حقیقت ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں سے کتنے مزہ کا خیز کیسز ان کے خلاف بنے میں. تو آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں آدمی کو تو وہ تو فائٹ, اور وہ بھی عمران خان جیسا فائٹر ہو تو فائٹ تو وہ کرے گا. میں آپ سے ایک بڑا بلنٹلی ایک سوال کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ نئے آرمی چیف بالکل خاموش ہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں آپ کے معاملے میں فوج بھی خاموش ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں سچی, میں آپ نے بالکل ڈائریکٹ سوال پوچھا اور میرا آنسٹ سچا جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, فوج کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جو اکانومی کے حالات ہیں اس کے ظاہر ہے اس کے بڑا ڈائریکٹ امپلیکیشن, سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہیں, سب کچھ ہے. جس طرح معاملات چل رہے ہیں, جو آج ہمارے خزانے کی حالت ہے, جو ہمارے ریزروز کی حالت ہے, جو ہمارے آنے والے ہفتوں مہینوں میں اسد ہم نے پیسے دینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, آپ کے نزدیک کتنا وقت رہ گیا ہے اس ملک کی ٹاپ پولیٹیکل قیادت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, جوڈیشری کا, اکٹھے مل بیٹھ کے ایک سلوشن نکالنے کا, یا پھر کوئی سلوشن کوئی اور نکالے گا یا نکلے گا؟ سر یہ آنے والے کل کو نہیں, یہ جو گزرا ہوا کل ہے اس کو ہو جانا چاہیے تھا. ہم اتنی زیادہ خطرناک صورتحال کے اندر لے آئے ہیں کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ اب امید ہے کہ یہاں سے باہر نکلیں گے, یہاں سے اب کوئی گارنٹی بھی نہیں کر سکتا. اتنے زیادہ خطرناک صورتحال کے اوپر لے کر آ گئے ہیں. میں پھر وہی بات دوں گا, رضا ربانی تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, رضا ربانی اس حکومت کا حصہ ہے,
اور ذرا پڑھیں تو انہوں نے لکھا کیا ہے. مجھے اس کے علاوہ میں نے خود نہیں سنا تھا, سنا بلاول نے بھی کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں تو یہ کل صبح ہونا چاہیے. اگر آپ کے خیال میں ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر میزائل فائر کرنے سے اور توپیں چلانے سے ہم اس صورتحال سے نکل جائیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں یہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بات بتاؤں, یہ کہہ چکا ہوں لوگوں کو کہ ہو سکتا ہے کہ سارے انفرادی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سب اپنی طرف سے نیت جو ہے وہ بڑا ملک کے لیے بہتر, لیکن آپ نے خود کہا اس وقت آپ نے خود کہا کہ اس وقت ساری سیاست کا محور عمران خان ہے, تو کیا پھر سب سے بڑا اس معاملے میں پیس اوورچر انیشیٹو عمران خان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے؟ وہ پرسوں لے چکے ہیں بھائی جان, میں چوتھی دفعہ آپ کو بول رہا ہوں, پالیسی سٹیٹمنٹ آپ ٹیسٹ تو کریں. تو اس کے بعد کل کا اور آج کا یہ ان کو بھی تو دیکھیں نا, جو کل میزائل مارے ہیں, جو آج میزائل مارے ہیں. یہ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, چلو میں آپ کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے یا کہنا چاہیے, وہ صحیح ہے وہ غلط ہے, وہ جو کوئی بھی بندہ ہے, وہ کلنٹ ایسٹ وڈ جو ہے وہ ایک بندہ ہے نا یار. ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل میں اس لیے داؤ پہ لگا دوں گا کہ میری جو بات چیت ہے وہ کلنٹ ایسٹ وڈ کے بارے میں اچھی نہیں ہے. چلے سر ناظرین, وقت ختم ہو گیا, میرے پاس تو کنکلوژن کا ٹائم بھی نہیں رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.